پہیا ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا تو انسان نے لکڑی کے کھڑاؤں تیار کیے، لکڑی کا جوتا، اور وہ پاؤں پاؤں چلنے لگا۔ سادھو سنت فقیر آج بھی وہ کھڑاؤں پہنتے ہیں۔ ایک منظر، ایک شعر، جمال احسانی کا ایک شعر ہے کہ ایک فقیر چلا جاتا ہے پکی سڑک پہ گاؤں کی، آگے راہ کا سناٹا ہے پیچھے گونج کھڑاؤں کی۔ شاعر جب منظر نگاری کرتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے کہ وہ بڑا مصور بھی ہے۔ دیکھیے، گونج اس آواز کو کہتے ہیں جو دیر تک سنائی دیتی ہے۔ ایک فقیر چلا جاتا ہے پکی سڑک پہ گاؤں کی۔ یہ فقیر کوئی مانگت ہے، مانگنے والا سائل یا سادھو سنت صوفی سالک، اور گاؤں یہی کوئی گاؤں ہے جس میں کوئی 200 400 600 لوگ رہتے ہیں، یا یہ پوری کائنات ہے؟ ایک فقیر چلا جاتا ہے پکی سڑک پہ گاؤں کی، اور یہ پکی سڑک ہے آج کا دور۔ اور وہ فقیر کہاں سے آیا؟ جوتا اور لکڑی کا جوتا پہنے۔ پھر سنیے، ایک فقیر چلا جاتا ہے پکی سڑک پہ گاؤں کی، آگے راہ کا سناٹا ہے پیچھے گونج کھڑاؤں کی۔ یہ راہ کس کی راہ ہے اور سناٹا سکوت والا ہے؟ شعر دوبارہ سنیے اس خیال کے ساتھ کہ سکوت کا مطلب، کہ سناٹا کا مطلب خاموشی بھی ہے، اور سناٹا کا ایک مطلب حیرت بھی ہے۔ اب اس شعر کو کھولیے۔ ایک فقیر چلا جاتا ہے پکی سڑک پہ گاؤں کی، آگے راہ کا سناٹا ہے پیچھے گونج کھڑاؤں کی۔ آج میں جمال احسانی کو یاد کر رہا ہوں۔